انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت، جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو امی ہے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، یعنی وہ خود بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اسی کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں، یعنی آیت 158 کی تفسیر میں جانے سے پہلے دو اہم بات سمجھ لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت کہ پچھلی آیات سے اس آیت کا ایک گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد انباء الرسل، یعنی رسولوں کی خبروں کے سلسلے کو نبی آخر الزمان کی رسالت تک لانے میں بہت تفصیل چاہیے تھی۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انباء الرسل کا سلسلہ چلے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کے لیے بڑی تفصیل چاہیے تھی۔ اس تفصیل اور وضاحت کو چھوڑ کر اب براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام انسانوں کی طرف۔ چنانچہ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر اور توریت اور انجیل میں نبی آخر الزمان کے حوالے سے اس آیت کا سیاق اور سباق گویا اس طرح سے ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ علی الاعلان کہہ دیجئے کہ میں ہی وہ رسول ہوں جس کا ذکر توریت اور انجیل میں آیا ہے، مجھے پر ایمان لانے کی تاکید ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو میری ہی دعوت پر لبیک کہنے والوں کے لیے وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا، اور اب میری ہی نصرت کرنے والوں کو گارنٹی ملے گی ہمیشہ ہمیش اخروی کامیابی کی۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر اور توریت اور انجیل میں نبی آخر الزمان کے حوالے سے اس آیت کا مطلب اس طرح سے ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ علی الاعلان کہہ دیجئے کہ میں ہی وہ رسول ہوں جس کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے، مجھے پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو میری ہی دعوت پر لبیک کہنے والوں کے لیے وعدہ ہے اللہ کی خصوصی رحمت کا، اور اب میری ہی نصرت کرنے والوں کو گارنٹی ملے گی ہمیشہ ہمیش اخروی کامیابی کی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری اہم بات یہاں یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ اس سورہ میں اب تک ہم نے جتنے رسولوں کا تذکرہ پڑھا ہے ان کا خطاب یا قومی، یعنی اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ یا قومی کا مطلب یعنی اے میری قوم کے لوگوں۔ تو جتنے بھی رسولوں کا اب تک ہم نے ذکر کیا ہے ان کا خطاب
یا قومی کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان ہے کہ آپ کسی خاص قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ کی رسالت آفاقی رسالت، ساری دنیا اور عالمی سطح کی رسالت ہے، اور آپ پوری بنی نوع انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور اسی لیے یہاں پر یا قومی کا لفظ نہیں لایا گیا، بلکہ یا ایھا الناس کا لفظ لایا گیا ہے۔ اور ان کے علاوہ جتنے بھی رسولوں کا تذکرہ ہم نے دیکھا ہے، ان میں خطاب یا قومی کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے، مگر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے کہ آپ کسی خاص قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ کی رسالت آفاقی، ساری دنیا اور عالمی سطح کی رسالت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بنی نوع انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ اسی جیسے انداز کو سورہ بقرہ کی آیت 21 میں رب کی عبادت کے حکم سے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، بعین ہی اسی طرح کا انداز ہم سورہ بقرہ کی آیت 21 میں اللہ کی عبادت کے حکم سے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ یعنی جب رب کی عبادت کے حکم کی باری آتی ہے تو اس آیت میں کسی خاص قوم کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ تمام نوع انسانی کو اس طرح کھلا ہوا حکم دیا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 21 ہم پڑھ چکے ہیں۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بہرحال یہ دو باتیں ہیں جو آیت کی تفسیر میں جانے سے پہلے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس آیت یعنی سورہ اعراف کی آیت 158 میں اصل میں کیا ہے، اسلام کے اصولی مسائل میں سے، جو اسلام کے اصولی مسائل ہیں ان میں سے رسالت کے مسئلے کے ایک اہم پہلو کو بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دنیا کے تمام جن و بشر کے لیے اور ان میں بھی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عام ہے، اور یہی اصلی راز ہے مسئلہ ختم نبوت کا، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عام ہے تو پھر کسی دوسرے رسول اور نبی کے مبعوث ہونے کی ضرورت باقی ہے اور نہ ہی کوئی گنجائش باقی ہے۔ اور یہی راز ہے امت محمدیہ کی اس خصوصیت کا کہ اس میں ارشاد نبوی کے مطابق، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہمیشہ اس امت میں ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو دین میں پیدا ہونے والے سارے فتنوں کو ختم کرتی رہے گی۔ کتاب اور سنت کی تفسیر میں، یہاں تک کہ کتاب اور سنت کی تفسیر میں جو لوگوں نے غلطیاں پیدا کر دی ہیں، یہ جماعت ان کو بھی دور کرے گی، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی خاص مدد اور نصرت اس جماعت کو حاصل ہوگی۔ دیکھیے قرآن پاک میں پارہ نمبر 11 اور یہ سورہ توبہ کی آیت 119 ہے۔ اس سورہ توبہ کی آیت 119 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی نے اس کے تحت بیان کیا ہے کہ اس آیت میں یہ بشارت موجود ہے کہ اس امت میں صادقین یعنی سچوں کی ایک جماعت ضرور باقی رہے گی، ورنہ تمام دنیا والوں کو صادقین کی صحبت کا حکم ملتا ہی نہیں۔ یعنی اس امت میں صادقین کی ایک جماعت ضرور باقی رہے گی، ورنہ دنیا والوں کو سچوں کے ساتھ رہنا کا حکم ہی نہیں دیا جاتا۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
خاتم النبیین اور آخری پیغمبر ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ ابن کثیر کا قول ہے کہ اس آیت میں یعنی آیت 158 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور آخری پیغمبر ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ جب آپ کی نبوت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہے اور پوری دنیا کے لیے عام ہوئی ہے، تو اب کسی دوسرے رسول اور نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اور آخری زمانے میں جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو وہ بھی اپنی جگہ اپنی نبوت پر برقرار ہونے کے باوجود شریعت محمدی پر عمل کریں گے، اور یہ بات صحیح روایات سے ثابت ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد، اس وضاحت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم خصوصیات کی طرف غور کرتے ہیں۔ دیکھیے، ابن کثیر نے مسند احمد کے حوالے سے سند قوی کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابن کثیر نے مسند احمد کے حوالے سے سند قوی کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں مشغول تھے۔ صحابہ کرام کو خوف ہوا کہ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، اس لیے آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، آج رات 5 چیزیں مجھے ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے نہ تو کسی رسول کو ملی ہیں اور نہ کسی نبی کو ملی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی رسول اور نبی کو نہیں ملی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1 پہلی یہ کہ میری رسالت اور میری نبوت کو ساری دنیا کے لیے عام کیا گیا ہے، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی دعوت صرف اپنی اپنی قوم کے ساتھ خاص ہوتی تھی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ میری رسالت اور نبوت کو ساری دنیا کے لیے عام کیا گیا ہے، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی دعوت صرف اپنی اپنی قوم کے لیے خاص ہوتی تھی۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ مجھے میرے دشمن کے مقابلے میں ایسا رعب عطا کیا گیا ہے کہ وہ مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہو تو میرا رعب اس پر چھا جاتا ہے، یعنی اگر وہ مجھ سے 1 مہینے کی مسافت یعنی دوری پر ہو تو میرا رعب اس پر چھا جاتا ہے۔ نمبر 3، تیسرے یہ کہ میرے لیے دشمن سے حاصل شدہ مال یعنی مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، حالانکہ پچھلی امتوں کے لیے یہ حلال نہیں تھا، اور اس مال غنیمت کا صرف اور صرف یہ مصرف تھا کہ آسمان سے ایک بجلی آئے اور اس کو جلا کر خاک کر دے۔ نمبر 4، چوتھے یہ کہ میرے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام زمین کو مسجد اور پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں کہ میرے لیے تمام زمین کو مسجد اور پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ ہماری نماز ہر جگہ ادا ہو جاتی ہے، مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو خصوصیت ہے اس نمبر 4 میں کہ میرے لیے تمام زمین کو مسجد اور پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ ہماری نماز ہر جگہ پر ادا ہو جاتی ہے، مسجد کے لیے خاص یا مخصوص نہیں ہے، برخلاف پہلی امتوں کے کہ ان کی عبادت صرف ان کے عبادت خانوں کے ساتھ خاص تھی، اپنے گھروں میں یا جنگل وغیرہ میں ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو۔ اب دیکھیے، یہ قدرت چاہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے ہو، تو وضو کے بجائے مٹی سے تیمم کرنا اس امت کے لیے طہارت اور وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے یہ آسانی نہیں تھی۔ اور پھر فرمایا، 5ویں چیز کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں، وہ خود اپنی مثال آپ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر رسول کو
ایک دعا کی قبولیت ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور ہر رسول اور نبی نے اپنی اپنی دعا کو اپنے اپنے خاص مقصدوں کے لیے استعمال کر لیا۔ وہ مقصد حاصل ہو چکے، وہ مقصد پورے ہو گئے، اور مجھ سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا کہ آپ کوئی دعا کر لیں، لیکن میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر دیا۔ وہ دعا تمہارے اور قیامت تک جو شخص لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا ہوگا اس کے کام آئے گی۔ اور دیکھیے صحیح بخاری میں اسی آیت کے تحت بروایت ابو دردہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ ابو بکر اور عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہوا۔ حضرت عمر ناراض ہو کر چلے گئے، یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق بھی ان کو منانے کے لیے چلے گئے۔ حضرت عمر نہیں مانے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ مجبوراً صدیق اکبر واپس ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ادھر کچھ دیر گزرنے کے بعد حضرت عمر کو اس فعل پر ندامت ہوئی، اور وہ بھی گھر سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ عرض کیا۔ تو جو راوی ہے اس واقعے کو نقل کرنے والے حضرت ابو دردہ کا بیان ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ناراض ہوئے۔ جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضرت عمر پر ناراض ہو رہے ہیں، ان پر عتاب ہو رہا ہے، تو فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے، اے اللہ کے رسول، زیادہ قصور میرا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے ایک ساتھی کو اپنی ایذاؤں سے محفوظ رکھو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جب میں نے اللہ کی اجازت سے یہ اعلان کیا تھا، یعنی یہی آیت، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، کہ اے لوگو میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تم سب کی طرف، تو تم سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا، صرف ابو بکر ہی تھے جنہوں نے میری پہلی بار تصدیق کی۔ تو بہرحال اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس آیت کے آخری الفاظ ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو خود ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم کے لیے رسول اور نبی ہیں، تو ان کی اتباع کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے آیت میں اللہ کے کلمات سے مراد اللہ کی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، قرآن وغیرہ، یعنی جو آسمانی کتابیں ہیں، اور پھر ایمان کے بعد پھر اتباع کا مزید حکم دیا گیا ہے، یعنی ایمان لاؤ پھر مزید اتباع کرو۔ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان لانا یہ صرف زبانی نہ ہو بلکہ دل کی تصدیق کے ساتھ ہو۔ تو بہرحال یہ سب وضاحت تھی جو اس آیت یعنی آیت نمبر 158 سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔